اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز۔ آج سے میں اختر القرآن کے سلسلے میں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ آپ کی خدمت پیش کرنے کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو روزانہ آپ تک ترجمہ قرآن مجید کی پہنچ جائے۔ اس سلسلے کی آج پہلی ویڈیو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے، تو چلیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے اور اس میں کل 7 آیات ہیں۔ اس کی ترتیب تلاوت 1 نمبر ہے اور نزول کے لحاظ سے اس کی ترتیب 5ویں ہے۔ قرآن مبین کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ بے سے مراد ہے ساتھ سے، اسم کے معنی ہے نام، اللہ اللہ، جو رحمان بہت مہربان، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ اسلام جو تہذیب انسانیت کو سکھاتا ہے، اس کے رولز میں ایک سب سے پہلا رول یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے کرے۔ اس رول کی پابندی اگر شعور کے ساتھ کی جائے تو اس سے 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ اول یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خداوند تعالیٰ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خداوند تعالیٰ کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی اور وہ صحیح سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطہ سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خداوند تعالیٰ کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خداوند تعالیٰ کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی اور اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ الحمد کے معنی ہے تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب کے معنی ہے رب، العالمین تمام جہان۔ سورہ فاتحہ اصل میں ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ رب العالمین ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 مالک اور آقا، نمبر 2 مربی پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، نمبر 3 فرمانروا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن کے معنی ہیں جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو بہت مہربان اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والی ہے۔ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ہے مالک یوم الدین۔ مالک کے مطلب ہیں مالک، یوم کے معنی ہیں یوم، الدین بدلے کا دن یعنی قیامت۔ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت میں بتایا گیا ہے کہ رب تعالیٰ وہ ذات ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک کے معنی ہے صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔
اس آیت کے معنی ہوئے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 6 آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا کے معنی ہیں ہمیں ہدایت دے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اس آیت کا ترجمہ ہوا اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سورہ فاتحہ کی 7ویں آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط کے معنی ہے راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام فرمایا، علیہم ان پر، علیہم غیر نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ 7ویں آیت کا ترجمہ ہوا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا اور جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔